نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص میں مندرجہ ذیل 3 خصلتیں ہوں گی وہ ایمان کی لذت پا لے گا۔ نمبر 1، وہ جسے اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات سے زیادہ محبوب ہوں، اور جو شخص کسی سے محبت کرے تو محض اللہ کی رضا کے لیے کرے۔ نمبر 3، وہ جسے کفر کی حالت کی طرف واپس لوٹنا اتنا ناپسند ہو جتنا آگ میں ڈالا جانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 حالتوں کی طرف، ان 3 جو ہے، اگر کسی شخص میں یہ خوبیاں ہیں، یہ خصلتیں ہیں، تو وہ ضرور جو ہے ایمان کی حالت میں جو ہے اس دنیا میں جائے گا اور ہمیشہ ایمان کی حالت میں کامیاب رہے گا، یعنی ایمان کی لذت پالے گا۔ پہلا جو ہے اس کی تشریح کرتے ہیں کہ وہ جسے اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پوری کائنات سے زیادہ محبوب ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے، آپ کی اولاد، آپ کا مال، آپ کی جان، ہر چیز سے جو ہے زیادہ عزیز اللہ اور اس کا رسول ہو، ایسا شخص جو ہے وہ ضرور ایمان کی حالت میں دنیا سے جائے گا۔ دوسرا جو ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ وہ شخص جو کسی دوسرے شخص سے محض اس لیے محبت کرتا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کر لے، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر لے، اس وجہ سے دوسرے مسلمان بھائی سے محبت کرتا ہے صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، تو وہ بھی جو ہے ایمان کی حالت میں مرے گا اور وہ ایمان کی لذت پا لے گا۔ اور تیسری جو ہے کہ ایسا شخص جو کفر کی حالت، یعنی کفر کرنے میں، یعنی کفر کی طرف جانے میں خود کو اتنا ناپسند کرے کہ وہ گویا وہ کہتا ہے کہ مجھے آگ میں ڈال دیں لیکن میں کفر کی طرف جانا گوارا نہیں کروں گا۔ ایسا شخص جو کفر کی طرف لوٹنا پسند نہیں کرتا، وہ کہتا ہے کہ وہ اتنا ناپسند کرتا ہے کہ جتنا اس کو آگ میں ڈالے جانے کا ہو، یعنی اتنا وہ سخت جو ہے اس چیز سے نفرت کرتا ہے کہ وہ کفر کی طرف نہیں جانا چاہتا، وہ ہمیشہ ایمان کی حالت میں رہنا چاہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کے نبی کی صحیح زندگی کو اپنانے کی، اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ بھی دعا گو ہوں آپ کے لیے اور آپ میرے لیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سیدھا راستہ دکھائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔